پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس حصے میں ہم بات کریں گے جی کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی بابا اردو کیمپس کے طلباء نے آج احتجاج کیا ہے اور وہاں جو نعرے بازی ہوئی ہے کہ ڈاؤ کی چائنا کٹنگ بند کرو۔ اب یہ کیا معاملہ ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ جناب کراچی میں ویسے بھی تعلیمی ادارے بہت کم ہیں اور اتنے زیادہ 500 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا داؤ مستقبل پہ لگا دیا، مستقبل جو ہے داؤ پہ لگا دیا انہوں نے۔ حکومت سندھ نے اداروں کی چائنا کٹنگ شروع کر دی ہے کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اصل حقائق کیا ہے۔ 500 طلباء ہیں اور فیس وہ دے چکے ہیں اور اب کہا گیا ہے کہ جی جو یہ کیمپس بنایا گیا تھا بابا اردو کیمپس، وہاں احتجاج کر رہے ہیں کہ جی اس پر کیا مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ ادارے کا نام بھی سندھ نے تبدیل کیا تھا، سندھ انسٹیٹیوٹ رکھ دیا تھا اور اب تک اس کی جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے رجسٹریشن بھی نہیں دی ہے۔ تو ان اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا اس سے ان کا تو مستقبل ظاہر داؤں پہ لگ گیا اور ان کا تو ظاہر جس طرح کی سندھ گورنمنٹ ہے اور جس طرح بات کر رہے ہیں بار بار ہم تعلیم کے حوالے سے، ہونا تو ایسا نہیں چاہیے، لیکن اصل حقائق کیا ہیں اس پر اصلاً ہم بات کریں گے۔ بالکل ہم اس حقائق پر بھی بات کریں گے علی، اور اس کے ساتھ ساتھ 500 طلباء کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، سندھ گورنمنٹ کے خلاف نعرے لگائے گئے، کہا گیا کہ جو یونیورسٹی ہے سرکاری زمینوں کی جو چائنا کٹنگ ہے اس کو روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تفصیلی طور پر ہم نے یہ بھی جب اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی تھی تو یہی جس طریقے سے علی نے بھی حوالہ دیا کہ 500 کے قریب طلباء ہے جن کا مستقبل جو ہے داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ کیمپس کو جو ہے وہ پرانی صورتحال میں بحال کرنے کا مطالبہ طلباء کی جانب سے جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پی ایس پی کے رہنما ارشد وورا صاحب بھی جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے مذمت کی ہے اور کہا کہ اس سے حکومت کسی نہ کسی حوالے سے تنگ کرتی رہتی ہے اور یہ طلباء کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے رہنما انہوں نے بھی احتجاج جہاں پر ضرورت اس مقام پر خود جا کے دھرنے میں باقاعدہ طور پر طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور شدید انہوں نے جو ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا اور یہی مطالبہ کیا کہ طلباء کے ساتھ ناانصافی بند ہونی چاہیے، کیونکہ مستقبل کے معماروں کا مستقبل داؤ پر لگا دینا یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور اس حوالے سے جو ہے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ اور جب ظاہری بات ہے جس طریقے سے نام تبدیل کیا گیا تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ تحفظات آئیں۔ چلے نام تبدیل کرنا ایک مختلف چیز ہے، ریفارمز بھی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دینا، کیمپس کو صورتحال پر بحال نہیں کرنا، ہم نے کوشش کی تھی جو اس حوالے سے کنسلٹنٹ پرسنل ڈاؤ یونیورسٹی کی ڈاکٹر نبیلہ سنگھو، لیکن انہوں نے شاید گفتگو کرنے سے جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں تھی اس پہ، لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ کریں وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی پروفیسر سعید قریشی صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ دیگر ہمارے ساتھ رہنما بھی موجود ہو جس پر یقینی طور پر ہم ان کا موقف جان سکیں کہ بالآخر اس تمام تر صورتحال کے پیچھے حقائق کیا ہیں، ماجرا کیا ہے۔ بالکل حقائق کیا ہیں، اور دوسرا جو وہاں پر 500 طلبہ طالبات تھے جنہوں نے نعرے بازی کی ہے وہاں اور احتجاج کیا سخت انہوں نے کہ ڈاؤ کی چائنا کٹنگ بند کرو، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھیے پہلے تو ہم صرف بات کیا کرتے تھے کہ جی کراچی میں چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، بہت سارے جو رفاہی پلاٹس ہیں ان کی چائنا کٹنگ کر دی گئی ہے، بہت ساری زمینیں جو موجود تھی سرکاری اس پر چائنا کٹنگ ہو گئی تھی، بہت ساری اس میں سیاسی جماعتیں جن کا نام آیا کرتا تھا۔ لیکن اب یہ جو اس طرح کا معاملہ جو شروع ہو گیا نا، کیونکہ یونیورسٹی کی زمین ہے یا کسی کالج کی زمین ہے، کسی اسکول کی زمین ہے، اب اس سے پہلے پارک کی چائنا کٹنگ ہم دیکھ چکے ہیں، یہاں پر کھیلوں کے میدان کراچی میں ختم کر دیے گئے، وہ چائنا کٹنگ ہوتی رہی۔ یہ جو چائنا کٹنگ ہے اس میں سندھ حکومت کے خلاف کیوں نعرے بازی ہوئی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور 2 سال سے فیس ادا جو کر رہے ہیں طالب علم ان کا بیچاروں کو کیا قصور ہے اس میں۔ اور نام تبدیل چلیں ٹھیک ہے، جیسے ارسلان نے بھی کہا کہ ارشد وورا صاحب پی ایس پی کے سینئر رہنما ہیں اور سابق نائب امیر برائے کراچی کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ارشد وورا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ارشد وورا صاحب اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں جس پہ آپ نے بھی آج بات کی، کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی بابا اردو کیمپس کے طلباء نے جو احتجاج کیا اور کہا ہے کہ چائنا کٹنگ بند کرو کے نعرے لگائے، سر کیا کہیں گے اس میں، قصوروار آخر ہے کون؟ قصوروار ڈیفینیٹلی دیکھیں، پہلے تو سب سے بڑا قصوروار تو اس میں سندھ گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ اسمبلی سے بل پاس ہوا تو وہاں پہ پی ٹی آئی بھی موجود تھی، وہاں پہ ایم کیو ایم بھی موجود تھی، تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ جی میرا بھی مطلب یہ تھا کہ اس پہ سندھ گورنمنٹ کو تو ہم بلیم کریں گے ہی، ظاہر ہے سندھ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مطلب وہ تو میجر کلپریٹ ہیں، باقی ان کے جو ہے پولیٹیکل پارٹنرز ہیں، پارٹنر ان کرائمز کہہ لیں، پارٹنر ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو ویسے بظاہر جو ہے برائیاں کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کے جو ہے نا وہ سیلفیاں دیکھیں اور وہ واٹس ایپ میسیجز دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں کہ ہم اندر سے ایک ہیں۔ سر اندر سے ایک بھی، اور وہ تو مطلب اس طرح کے جو ایشوز ہیں جو ریئل ایشوز ہیں جو عوام کو درپیش ہیں، اس کے بجائے آپ روزانہ وزارتیں لے کے بیٹھ جائیں اور نعرے لگاتے رہیں نئے صوبہ بن جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، جو اصل ایشوز ہیں اس پہ باہر نہیں نکلتے وہ۔
कोई नहीं निकलता ना, उनका इंटरेस्ट नहीं है ना, मैंने आपको बताया दे आर ऑल पार्टनर्स, किस तरह निकलेंगे वो, किस ठीक है सर, इस हवाले से प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। अरशद वोरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फरमाइएगा ये एग्जैक्टली क्या माजरा है, क्या मामला है सर? तलबा की जानिब से आज एहतजाज किया गया है बाबा उर्दू कैंपस में, 500 के करीब तलबा इनका मुस्तकबिल दाव पे लग गया है। आप ज़ाहिर है बेहतर तौर पर बता सकेंगे हमें कि मामला है क्या सर? मामला ये है कि जो डाउ का IPMR था उसको सिंध IPR में कन्वर्ट किया गया है और उनको आज़ाद हैसियत दी गई है। अब इनके बच्चों के वालिदैन जो हैं वो मेरे से आके मिले थे और मैंने उनको क्लियरली समझा दिया था कि जो भी तलबा हैं वो हमारे साथ एनरोल्ड हैं डाउ यूनिवर्सिटी के साथ, उनको डाउ यूनिवर्सिटी ही इम्तिहान लेगा और डाउ यूनिवर्सिटी ही जो है उनको डिग्री अवार्ड करेगा। जहाँ तक कि उनका था कि क्लासेस वो सिंध IPMR लेगा, उससे हमारा ताल्लुक अब नहीं रहा है, वो एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें सर ये जो बात हो रही थी कि डाउ की चाइना कटिंग भी हो रही है, चाइना कटिंग सर जो तलबा की जानिब से नारे लगाए गए जिस तरीके से अली भी हवाला दे रहे हैं, जी जी, वो तो जो लोग करना चाहते हैं कहते रहते हैं। अच्छा, वो तो कहते रहते हैं। इस पे अरशद वोरा साहब का भी ले लेते हैं, उनका भी स्टेटमेंट। अरशद वोरा साहब सुन रहे हैं बात? प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब वाइस चांसलर हैं डाउ यूनिवर्सिटी। जी जी बिल्कुल, देखें इन्होंने जो एश्योरेंस दी है कि ठीक है डाउ यूनिवर्सिटी की डिग्री ही मिलेगी उन्हें, डाउ यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड है, जब वो डाउ यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड है, डाउ यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये जो SIRP जो बनाया है उसको जो है उसके लिए नए स्टूडेंट्स की एडमिशंस होनी चाहिए। और जो ये पहले वाला सिस्टम था, जैसे अब ओझा में भी अगर ये इंस्टीट्यूशन है, ओझा में भी इसका एक कैंपस है, तो उस कैंपस में इन स्टूडेंट्स को या तो ट्रांसफर कर दें ताकि उनको एक ये तो रहे कि वो दे आर स्टिल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ DUHS। अच्छा बिल्कुल अरशद वोरा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर, जो ये तजवीज़ दे रहे हैं, फिर आपने भी जिस तरीके से हवाला दिया कि आपकी वालिदैन से भी मुलाकात हुई है बच्चों की और आपने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो ज़ाहिर है आप ही के साथ इनरोल्ड है, तो फिर उनकी जानिब से प्रोटेस्ट क्यों सामने आ रहा है? फिर इस पर सियासत क्यों शुरू हो गई? आज जमात इस्लामी के अमीर भी ज़ाहिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वो भी एहतजाज में पहुंचे। सर, तो इसका कोई मुस्बत हल क्यों नहीं निकाला जा रहा ताकि इस पर सियासत ना हो? क्योंकि 500 तलबा के मुस्तकबिल का सवाल है। वो हल तो देखिए, मैंने उनको वालिदैन को कहा था कि वो सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड से मिल लें ताकि वो भी उनको समझा दें और रीअश्योरेंस दे दें कि ये मामला हल किए जा रहे हैं। सर, तो ये फैसले क्या अचानक ले लिए जाते हैं? 2 साल से बच्चे ज़ाहिर लाखों रुपए फीसिस वो पे कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और ये वो बच्चे हैं जो कि मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चे नौकरियां कर कर अपनी फीसिस देते हैं। मैं बजाते खुद अगर मैं बात करूँ, मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, मैं ज़ाहिर काम कर कर अपने सेल्फ पर तमाम चीज़ें करता हूँ। सर, तो 500 बच्चों के तालीम का सवाल है, तो उन्हें पहले एतमाद में नहीं लिया गया था? क्या वो बिल्कुल इस हवाले से बाखबर नहीं थे कि बाद में ये एफिलिएटेड हो जाएगी, सेपरेट एक अलग कैंपस बन जाएगा? क्या अब उसकी वो पुरानी हैसियत बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं? वो तो देखें, जो डायरेक्टर थी वो पहले भी डॉक्टर नबीला सुमरो थी, अब भी डॉक्टर नबीला सुमरो हैं, तो वही उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती हैं कि उन्होंने उनको क्या इंफॉर्मेशन दी थी या नहीं दी थी। सर, तो आपकी जानिब से ज़ाहिर है आप एक ऐसे ऑडिट हैं सर, यू कैन फाइंड आउट सर एग्जैक्टली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं, जिस तरीके से अरशद वोरा साहब ने भी कहा कि ओझा कैंपस में अगर जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट मौजूद है तो वहाँ इन बच्चों को इनरोल करके ट्रांसफर कर कर इनको कम अज़ कम जो है वो क्लियर करवा दी जाए, ताकि नए जो तलबा इनरोल होना चाहेंगे तो वो उनकी फिर ज़ाहिर वो आगा होंगे इससे। ये जो तलबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तो हक पर है ना सर? वहाँ पे जो है डिपार्टमेंट वो सिर्फ इतना बड़ा है कि 1 साल के बच्चों को पढ़ा सकता है जो फर्स्ट ईयर है, उससे जो ये सीनियर हैं उसके लिए हमारे पास फैकल्टी है ही नहीं। फैकल्टी तो सारी SIPMR के साथ चलती है, 2 या 3 लोग के। ठीक है, अरशद वोरा साहब क्या कहना चाहेंगे? आपने प्रोफेसर देखिए, मैं ये समझता हूँ प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब जो हैं वो
ان سے بہتر شاید اس ایشو کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہی از ون آف دا موسٹ سینئر پروفیسر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا بہتر سولوشن نکال سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک چیز طے ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈگری اگر DUHS کی ملے گی تو پھر اس چیز کی ایشورنس کس طریقے سے انہیں ملے گی جب وہ فیس دے رہے ہیں ایک اور انسٹیٹیوشن کے نام پہ جو ابھی نیا وجود میں آیا ہے, تو اس کی ڈگری کیسے ملے گی؟ یہ ایشورنس تو ان بچوں کو چاہیے نا. تو جب آپ نے ایک ادارے کو ٹوٹلی الگ کر دیا تو وہ بچے تو پھر پتہ چلا اگر زبانی کلامی ایشورنس دی اور اس کے بعد پھر جو ہے 2 سال بعد جب ڈگری کا وقت آیا تو بچے پھر رول جائیں. اچھا ارشد بورا صاحب, ہمارے یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کیا؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ HEC کے اس پر نظر نہیں رکھتا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں اس سے, کیونکہ پرسٹن یونیورسٹی کا بھی اسی طرح کا ایشو ہوا تھا اور ہزاروں طلبہ کو جو مستقبل وہ داؤ پر لگ گیا. پھر اس سے قبل ابھی حال ہی میں ہم نے نیو پورٹ کا اسی طرح کا حال دیکھا ہے جو کہ بچے B.Tech وہاں سے کر دیں یا انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو بھی بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں میکینیکل انجینئرنگ سے فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ انرولڈ ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کا بھی ڈگری کا سیم ایشو آتا ہے. سر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا اس پر؟ مجھ سے سوال؟ جی سر, آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہاں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے جو نیو پورٹ یونیورسٹی اور یہ دوسری یونیورسٹی کا, سب سے پہلے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے نا, دو ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو بہت کم ملے گا دنیا میں کہ جو ہے لوکل مطلب جو نیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جو ملک کے طالب علم ہیں ان کو جو ہے مطلب آپ غریب کے گھر سے اسٹارٹ کر لیں تو امیر کے گھر تک چلے جائیں, یہاں پہ آپ کو گلی کے کونے پہ بھی اسکول ملے گا, ٹھیک ہے. وہ ہمارے سرکاری اسکول سرکاری اب یہ انسٹیٹیوشن, میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے دیکھیں NIT یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے اور میں مشکل سے جو ہے کوئی 600 روپے سال کے دیتا تھا, تو ٹوٹل میں نے 4 سال میں جو ہے 2000 روپے دیے, 4 سال میں 2000 روپے. آج وہی NIT یونیورسٹی جو ہے وہ ہے آج بھی سرکاری, لیکن اس یونیورسٹی کی جو فیس ہے وہ لاکھوں میں ہے. سملرلی ڈو میڈیکل کالج لے لیں یا جو سندھ میڈیکل کالج تھا اس کا نام چینج ہو گیا. تو یہ ادارے اگر گرو کرتے اور سرکاری کالجز اس طرح کے پروفیشنل آتے تو شاید یہ جو ایجوکیشن فار سیل والا ایشو ہے یہ ایشو نہ ہوتا. اس وقت تو ایجوکیشن جو ہے وہ برائے فروخت ہے, مطلب تعلیم برائے فروخت کا سلوگن کیری ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. میں پرسنلی تو اس کے خلاف ہوں. اب رہی بات یہ کہ جو ہے لیجسلیشن کی, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اوجھا میں اگر نہیں ہے تو اوجھا میں اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر ان اسٹوڈنٹ کو, میں تو صرف ایک سمپل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایشورنس کیسے دی جائے گی. آئی مین دیر ہیز ٹو بی این ایشورنس ٹو دیم کہ دے آر اسٹل, جب SIPR میں کر دیا تو پھر اس کے بعد ان کو ڈاؤ کی ڈگری کیسے ملے گی؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا. پروفیسر صاحب پلیز اس پہ رسپونڈ کر دیجیے گا. جی پروفیسر سعید قریشی صاحب اس پہ ذرا سا رسپونڈ کر دیجیے گا کہ اب سولوشن کیا ہے اس کا؟ سمپل ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ انرول ہوتا ہے تو وہی یونیورسٹی ہمیشہ ڈگری دیتی ہے, میں کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے سر, یہ تو یقین دہانی زبانی کلامی تو ظاہر ہے, جس طرح ورثہ آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے پروفیسر صاحب جو کہہ رہے ہیں ہوگا تو شاید ویسے ہی, کیونکہ لیکن زبانی کلامی تمام تر جو ہے نا بات ہو رہی ہے. انسٹیٹیوشن کا نام بدل گیا ہے نا سر, نام بدلنے سے کیا ڈگری پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے پروفیسر سعید قریشی صاحب؟ بہت اثر پڑ سکتا ہے ڈگری کے اوپر. اگر آپ SIRP کی ڈگری دے رہے ہیں جس کا کہ ابھی ہمیں یہی نہیں پتا کہ ویدر HEC نے اس کو ریکگنائز نہیں, رجسٹریشن نہیں ہوئی سر ابھی تک. نہیں وہی ڈاؤ کی ڈگری ملے گی. اچھا ڈاؤ کی ڈگری ملے گی. سر تو جو نیا کیمپس ہے علی سرور بھی اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ HEC سب تک رجسٹریشن نہیں ہوئی. رجسٹریشن تو نہیں ہوئی نئے سر, تو جب ہوئی نہیں تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ ڈگری جو ہے ویریفائڈ ہوگی؟ نہیں ڈگری تو ہم دیں گے نا, ڈگری ڈاؤ دے گا نا. نئے کیمپس نہیں ہوا لیکن ڈگری ڈاؤ دے گا. یہ سر یقین دہانی اچھی آ گئی. پھر ایک نوٹیفکیشن ایشو, ہاں نوٹیفکیشن ہونا چاہیے, زبانی بات جو ہے ایشورنس دے دیں, ختم ہو جاتا ہے یہ قصہ ہی کہ بھئی اب جو نئے اسٹوڈنٹ آئیں گے وہ سندھ IPR کے ہوں گے اور جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں جو پہلے انرول ہوئے تھے اور جنہوں نے پاس آؤٹ ہونا ہے وہ جو ہے نوٹیفیکیشن میں دے دیں گے, ان کو جو ڈگری دی جائے گی وہ بیسٹ سولوشن ہے سر. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح ختم ہے. بالکل ارشد بورا صاحب یہ کیا کہیں گے؟ اور یہ سعید قریشی صاحب کروا سکتے ہیں. جی بالکل. جی بالکل.
جی سر سعید قریشی صاحب فرمائیے گا، ظاہر ہے آپ موسٹ سینئر سر ایک پروفیسر ہیں، آپ بہتر طور پر تعلیمی معاملات کو سمجھتے ہیں اور وابستہ رہے ان تمام تر معاملات سے، نصاب سے سر، اس مسئلے کا جو حل ہے ظاہر ہے ایک پرامن طریقے سے حل سر آپ ہی نکال سکتے ہیں، جس طریقے سے اپنے والدین کو بھی آپ نے کہا کہ نشاندہی کروائیے، تو اس حوالے سے سر بیٹھ کر میرے خیال سے اس معاملے کو حل کر لیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو مستقبل ہے وہ بھی بچایا جا سکے، اور جو وہ ایک ناگہانی کیفیت سے گزر رہے ہیں اس وقت ذہنی، اس پہ جو ہے وہ ظاہر اپنی تعلیم کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو سکے۔ سر پہلے ہی کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ نظام تعلیم بڑا متاثر ہوا ہے۔ جی جی جی، تو اس حوالے سے آپ سر کچھ کریں گے، کچھ آپ گفتگو کریں گے سر، کچھ کہنا چاہیں گے سر تو پلیز۔ دیکھیں ہم اوپن ہینڈیڈ تو نہیں دے سکتے ہیں کوئی ڈاکیومنٹ، اتنا ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو ہیں جو ہمارے ساتھ انرولڈ ہیں بچے، ان کو ہم ڈاؤ یونیورسٹی ایگزامن کرے گی اور ڈاؤ ان کو ڈگری دے گی۔ نہیں سر، یہ تو بہت سی بات ہے، ہمارے پروگرام کے ذریعے بات اچھی پہنچ رہی ہے کہ یہ تو ارشد وارا صاحب نے جو کچھ کہا پروفیسر صاحب، یہ بھی بات اچھی ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن اگر جاری ہو جائے گا تو میرے خیال زیادہ بہتر آفیشلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی جو ہے اس چیز کو شور کر سکیں۔ ان اسٹوڈنٹس کا ڈاؤ کا پوائنٹ بند کر دیا گیا ہے، ٹرانسپورٹ ڈاؤ سے لیتے تھے خود بند کر دیا گیا۔ دیکھیں وہ غلط ہے، وہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہے ان کو ہم نے روکا ہوا ہے، اسی طرح سے اگر یہ بھی پے کریں گے تو ان کو بھی۔ اچھا سر، یہ ارشد وارا صاحب نے بڑا بہترین مدعا اٹھایا، اس پہ ذرا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ ظاہری بات ہے کراچی کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے جو ہے اسٹوڈنٹس وہ ظاہر جامعہ پہنچتے ہیں اپنی، تو کیا ایسے اسٹوڈنٹ ظاہر اب اگر کیمپس الگ ہو گیا ہے تو اس کا کوئی سیپریٹ پوائنٹ اور ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہوگا یا ڈاؤ ہی اسی کو اکوموڈیٹ کرے گا اسٹوڈنٹس کو؟ نہیں، اس وقت دیکھیں اس ڈائریکشن ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کیونکہ ڈاؤ میڈیکل کالج اور ڈاؤ ڈینٹل کالج موجود ہیں تو اس ڈائریکشن میں آ رہے ہیں بس کے پوائنٹس، اور اسی طرح سے اوجھا کیمپس کی طرف دوسرا گروپ ہے پوائنٹس کا جو جا رہا ہے، تو اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ سر تو ڈاؤ اب آفیشلی ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، جس طریقے سے آپ نے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ ڈاؤ انہیں ڈگری دے گا اور ڈاؤ انہیں اکوموڈیٹ کرے گا، سر تو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی نا تاکہ مسئلے کا حل نکل آئے، یہ پروٹیسٹ ہی ختم ہو جائے۔ جی جی جی، تو آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے اس حوالے سے؟ وہ رجسٹرار کریں گے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ورنہ آج انہوں نے میٹنگ کرنی تھی ان سے اسٹوڈنٹ سے اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جی ارشد وارا صاحب، آپ کی تجویز مان لی گئی، سر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حامی بن رہے، سر کیا کہیں گے؟ بالکل، اگر رجسٹرار نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر تو اسٹوڈنٹ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ جی آج ہمارے پروگرام کے ذریعے پروفیسر سعید قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، ارشد وارا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ ایک مسئلہ تھا جو بہت اہم تھا، مستقبل کی معماروں کا مسئلہ تھا، انہوں نے احتجاج بھی کیا اور پروفیسر صاحب نے کہا کہ جی اس حوالے سے ڈگری بھی ڈاؤ کی جاری ہوگی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا۔ ارسلان، یہ بہت سی بات ہے آج ہمارے پلیٹ فارم سے ہوئی۔ بالکل، ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہی جو ہے ہم نے اسٹوڈنٹس کا جو ایشو تھا اس کو اٹھایا، اور اردو کیمپس جو ہے ڈاؤ کا یقینی طور پر یہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کافی زیادہ اذیت میں مبتلا تھے، اور اس حوالے سے آج متعدد مذہبی جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان کراچی کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی وہاں کا باقاعدہ طور پر دورہ کیا اور اسٹوڈنٹ سے اظہار یکجہتی کے اس حوالے سے ارشد وارا صاحب کو بھی جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا، میں بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گا اپنے دونوں مہمانوں کا، وائس چانسلر پروفیسر سعید قریشی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد وارا صاحب، رہنما پاک سرزمین پارٹی، آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا اور اس حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی، اور یقین کرتے ہیں کہ اس آنے والے دنوں میں رجسٹرار کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا تاکہ طلبہ کو اس ذہنی اذیت اور کیفیت سے باہر نکالا جا سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ہیڈ لائن کا، چلتے ہیں ہیڈ لائن کی طرف، اور اس کے بعد اس کے بعد پھر بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان اور ازبکستان کے صدر کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ملاقات ہوئی ہے اس وقت درمیان، اور باقاعدہ طور پر ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاہدے پر بھی جو ہے پرائم منسٹر پریس کانفرنس ہو رہی ہے، مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں صدر ازبکستان اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، اور وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، اور خاص طور پہ ہیڈ لائنز کی جانب بھی ہم بڑھیں گے اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔